پاکستانی کی حیثیت سے، میڈیا کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے ہم یقیناً اپنے ملک کے دفاع کرتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے۔ ویورز، ہم نے بات کی شاہ محمود قریشی صاحب سے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کو مزید سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا پایا ہم نے اس تمام ڈیبیٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے وزیرستان کا آپریشن۔ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ویورز، انسائڈ with جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم ذکر کر رہے ہیں آف کورس کیری لوگر بل کے حوالے سے۔ ابھی ہماری بات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے جو کہ فورن منسٹر ہیں۔ ایک لیسن جو میں سمجھتا ہوں ہم نے حاصل کیا وہ ان تمام ڈیبیٹ کے بعد، irrespective of the fact کہ آپ اس کی کون سی شقوں سے ایگری کرتے ہیں اور کون سی شقیں جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں اگر اپنی ملک کی خود مختاری، نیشنل سوورینٹی اگر ہمیں عزیز ہے تو یقیناً ہمیں فائنینشلی یا اقتصادی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اقتصادی خود انحصاری کا شیوا نہیں اپناتے، ہم اس خواب کو غالباً پورا نہیں کر پائیں گے جو کہ ہماری نیشنل سوورینٹی کا خواب کہلاتا ہے۔ میرے ساتھ لائن پر ہیں اس وقت اسحاق ڈار صاحب، سینیٹر ہیں اور پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے سینٹ میں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے ایک طویل خاموشی کے بعد جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیری لوگر بل سے اگریڈ نہیں ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا ایک نیشنل پلان کا جس کے تحت ملک خود انحصاری کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم جناب اسحاق ڈار صاحب۔ جی وعلیکم السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا وہ موقف، ابھی ہم جانتے ہیں کہ بہت ڈسکشن ہوئی، بہت ڈیبیٹس ہوئے، لیکن کیری لوگر بل جو کہ اب کیری لوگر برمن بل سے تبدیل ہوتا ہوا پارٹنرشپ وتھ پاکستان ایکٹ بن چکا ہے، اوباما صاحب نے سائن کر دیے ہیں اس ایکسپلینیٹری سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پر کیا ہوں گے بینگ اے فارمر فائنانس منسٹر؟ دیکھیں، جہاں تک ملک صاحب دونوں ایشوز ڈفرنٹ ہیں جو آپ نے ابھی تھوڑا سا انٹرو دیا اور اس کے ساتھ یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر $1.5 بلین کی انفلو ہوتی ہے پر اینم اور 5 سال کے لیے تو 7.5 بلین کی ایڈیشنلٹی تو آتی ہے، لیکن قومی وقار اور خود مختاری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے جی۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہم ویسٹ کی اور امریکہ کی ضرورت ہے، اور آپ اگر تاریخ میں جائیں تو جب 1998 میں دھماکے ہوئے ایٹمی جی ہاں، تو اس وقت ساری دنیا پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو معاشی طور پر فیل کرنے کے لیے، اس کو اکنامیکلی فیل اسٹیٹ بنانے کے لیے انہوں نے پابندیاں سخت قسم کی پاکستان کے اوپر لگائی۔ تو آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے وہ فیز دیکھی کہ جب ہم 1997 میں گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت بھی کو ریزروز کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں تھی، یہ کوئی لیس دین $350 ملین تھے جو آہستہ آہستہ بڑھ کے 1.2 بلین کو اس وقت گئے تھے جب دھماکے ہوئے، اور اس کے بعد یہ 414 ملین پہ نومبر 2007 تک، نومبر 1998 تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک سخت پیریڈ آیا، لیکن اس دوران ہم نے جو اپنے قرضے جو تھے وہ ہم نے پیرس کلب میں جنوری 99 میں ریشیڈول کیے، لنڈن کلب میں کمرشل قرضے ریشیڈول کیے، اس کے باوجود $2 ارب پاکستان نے ادا کرنا تھے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اگر کمٹمنٹ ہو نیشنل لیول پہ تمام پارٹیز کی اور حکومت کی تو اب کیا کر سکتے ہیں جی۔ اس وقت ہم نے وہ $2 بلین کے ڈیوز پے کیے کیونکہ وہ ریشیڈولیبل نہیں تھے، وہ مثلاً آپ کی رائلٹیز، آپ کے شپنگ لائنز، ایئر لائنز اور دوسرے جتنے ہمارے ادائیگیاں تھیں، ہمارے لیٹر آف کریڈٹ کھلے تھے، وہ سب ہم نے دینے تھے، تو وہ ہم نے $2 بلین بھی دیے، اور 414 ملین جو نومبر 6 2007 کو ڈپ کر کے چلے گئے تھے وہ $2.4 بلین پہ ہمارے ریزرو 30 جون 1999 تک پہنچ گئی۔ یہ ہسٹری ہے، میں کوئی یہ حکومت کی کتابوں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اور وہ جو 2.4 بلین 25% امپورٹ پاکستان کی ٹوٹل جو تھی اس کا وہ 25% یعنی ہمارے ہاتھ میں تھا، یعنی ہمارے ہاتھ 3 مہینے کی امپورٹ کے پیسے موجود تھے۔ آج بھی ہمارے قریب 28 سے 29% ہمارے فارن ریزروز ہیں کیونکہ امپورٹ اوپر چلی گئی۔ ہمیں فسکل ڈسپلن پاکستان میں کریٹ کرنا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں 1999 میں اس تمام تجربے اور سختی کے بعد جب ہم اسٹیبل ہوئے تو ہم نے فسکل ریسپانسبلٹی ایک ڈسپلن لانے کے لیے ایک لا بنانے کا سوچا،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میں نے طارق حسن کو ورلڈ بینک سے میں واپس لایا، پاکستانی تھے، اور ہم نے وہ کام شروع کیا، اور ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے کہا اکنامک افیئر ڈویژن میں ہم اپنی اب اس طرح مینج کریں کہ اب ہم آہستہ آہستہ اس ڈیٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے اس کو بڑھائیں نہ، دسمبر 2000 تک ہم IMF کے چنگل سے باہر نکل جائیں اور آئندہ اپنے قرضوں کو ہم بڑھنے نہ دیں۔ آپ کی اس بات کا میں یہ سمجھا ہوں کہ خود انحصاری کی طرف آپ نے ایک قدم بڑھایا۔ میں چاہوں گا یہ پوچھوں آپ سے کہ ابھی اس کی قانونی اور لیگل یا ہماری مورل اوبلیگیشنز کیا ہوں گی؟ ایک طرف تو وہ تمام مباحثے ہیں، وہ تمام موقف ہیں جن کا اظہار میڈیا نے، پولیٹیکل گروپس نے کیا، آرم فورسز کی طرف سے بھی کچھ خدشات سامنے آئے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود امریکہ سے وہ بل پاس ہوا اور اب اس پہ پریزیڈنشل اسینٹ کے بعد یقیناً وہ ایکٹ بن چکا ہے۔ تو where does this leave us now؟ دیکھیں جاوید صاحب، جہاں تک گورنمنٹ سیمز ٹو بی، آپ نے جیسے BS صاحب نے کہا کہ ہمیں شرائط کے ساتھ امداد کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوزیشن ہے، آپ خود بھی لا کو سمجھتے ہیں کہ اب پوزیشن یہ ہے کہ کیا یہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو دیا ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کانگریس میں، کیا یہ اس بل کو جو اب ایکٹ بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، اس کو اوور رائٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس ورچولی انٹینٹ کہ اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون ہمیشہ جو ہے نا جی انٹینٹ جو آپ دیں گے یا ایکسپلینیٹری نوٹ دیں گے، وہ چاہے اٹیچ ہو بھی تو قانون ول پرویل، ویئر دیر از اے کانٹراڈکشن بٹوین دی ٹو، دی قانون ول پرویل۔ لیکن حکومت کی انٹینشن یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیری لوگر بل جو ابھی ایکٹ بن چکا ہے، اگر ہم اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پھر ہمارے کو ہو گیا اکتوبر 99 میں، فسکل رسپانسبلٹی لا اس ملک میں نافذ ہو گیا، ہم نے سینٹ نیشنل اسمبلی میں پاس کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ بالکل وہ لا ایسے ہے جیسے موجود ہی نہیں ہے، اس کو آپ اس پہ عمل درآمد کر ہی نہیں رہے، اور جو ہم نے ایک ٹاسک دیا تھا قوم کو اور اپنے آپ پہ مسلط کیا تھا، اس کی مین وجہ جاوید ملک صاحب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے وسائل کے اندر رہنا نہیں سیکھا، اور جب تک ہم وہ نہیں سیکھیں گے، اور بدقسمتی سے ہماری آمدنی اور ہمارے اخراجات کا جو فرق ہے، جس کو ہم اپنا بجٹ کا خسارہ کہتے ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے، بیلون ہو رہا ہے، اور دس از دا ریئل پرابلم آف پاکستان کے بھی اب ٹوئن ڈیفیسٹ کہ ہم جتنی بھی ایڈ لے لیں، جتنے بھی قرضے لے لیں، ہم فورن ایکسچینج میں بھی جو ہمارے وسائل اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم لوکل بھی اپنے جو اخراجات ہے غیر ترقیاتی اور دوسرے اخراجات ترقیاتی کو ملا کے ہماری آمدنی جو ہے، یہ خسارہ ملک صاحب کبھی 180 ارب کے قریب تھا آج سے 10 سال پہلے، جو آپ نے دیکھا پچھلے سال بڑی مشکل سے ہم 3 مہینے میں 6 ہفتے گورنمنٹ میں تھے، اور مجھے یاد ہے کہ کتنا پین فل تھا کہ 950 ارب پہ ٹچ کرنا تھا، اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے 725 بلین پہ ہم لے کے آئے واپس۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے وسائل، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، یہی میاں صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے، اس میں ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہوگا، ہمیں اپنے ان قرضوں پہ انحصار ختم کرنا ہوگا، ہمیں جس نیشنل پالیسی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب نے ایک پروپوزل سامنے رکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی نیشنل پلان بنایا جائے جس سے ملک خود انحصاری کی طرف چلا جائے، اس بات سے قطع نظر کہ کیری لوگر بل کیا ہے یا اس میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، خود انحصاری لازم و ملزوم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا؟ آپ کیا کوئی کل جماعتی کانفرنس بلائیں گے؟ کیا کوئی آپ مشاورت پارلیمان کے اندر کریں گے؟ وہ نیشنل پلان کیسے بنے گا؟ وہ ظاہر ہے جی، حکومت کو آفر کیا ہے کہ حکومت، ہم نے تو یہ کہا ہے، میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ مسلم لیگ نون بھی اپنا پورا اس میں بھرپور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہے اپنے آئیڈیاز کو، اور اسی طرح حکومت دوسری جماعتوں سے بھی ان کو ایک یعنی گروپ نیشنل کمیٹی بنا دیں، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوں، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں، اور وہ بیٹھ کے ایک پلان تیار کریں جس پہ پھر امپلیمنٹیشن جو ہمارے ملک کا سیریس ترین مسئلہ اس میں عمل درآمد ہو۔ اور اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ملک صاحب، جس دن ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم نے وسائل کے باہر نہیں اپنے اخراجات کو جانے دینا تو تکلیف ہوگی، ہمیں یہ محلات کے اخراجات کو آدھے کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے ہر چیز میں آسٹیرٹی کرنی ہوگی، ہمیں غیر ضروری ایشیا کو امپورٹ اس کو بند کرنا ہوگا، ہمیں اپنے وسائل پہ اور جو ہماری کمپلائنس ہے مطلب صاحب دونوں طرف پرابلمز ہیں۔ ایک طرف ہم نے اگر 750 ارب سے 10 سال میں اپنی آمدنی کو بڑھایا تو ہم نے غیر ترقی اخراجات کو 1250 ارب